أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. آپ ان سے فرمائیے کہ وہ کون ہے جس کی قدرت میں ہر چیز کی کامل ملکیت ہے، اور جو پناہ دیتا ہے اور جس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی، اگر تم جانتے ہو۔ سامعین، اس آیت میں 3 باتیں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز کا کنٹرول ہے۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر چیز سے حفاظت کر سکتے ہیں۔ تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ انشاءاللہ اس آیت کے سمجھنے کے بعد آپ کو کسی انسان کی یا کسی انسان سے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ کوئی کام کروانے کے لیے کسی انسان کا احسان لینے کا دل نہیں کرے گا، کسی کی چاپلوسی نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ اس آیت کے سمجھنے کے بعد مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ یقین بہت سی ٹھوکریں کھا کر ملا ہے۔ دنیا کا ہر کام صرف اللہ ہی کروا سکتا ہے، انسان صرف وسیلہ بنتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر شفا نہیں دیتا، شفا اللہ دیتا ہے، ڈاکٹر بہانہ بنتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر آپ کو اولاد نہیں دیتا، یہ اللہ کا کام ہے، ڈاکٹر بس ذریعہ بن جاتے ہیں۔ کوئی انسان اگر آپ کا کوئی کام نہیں کرتا تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اس کو آپ کا کام کرنے کے لیے نہیں چنا، یہ خوش نصیبی کسی اور کے مقدر میں ہوگی۔ ہم لوگوں سے اس وجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ وہ میرے کام نہیں آیا۔ ان سے ناراض ہونا چھوڑ دیں، بس ان کے نصیب میں نہیں تھا آپ کے کام آنا، کیونکہ کسی کے کام آنا بہت بڑی نیکی ہے، اور نیکی صرف ان کے ہی مقدر میں ہوتی ہے جو دل میں نیکی کی خواہش رکھتے ہیں۔ بس جو خواہش رکھتا وہ بازی لے جاتا، انسانوں میں بھی عزت کما لیتا ہے، اور اللہ کی نظروں میں بھی اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ تو آج سے آپ لوگ بھی کوئی بھی کام کروانے کے لیے اللہ سے ہی مدد مانگیں، لوگوں کے پیچھے مت بھاگیں۔ لوگ صرف وسیلے ہیں، اصل کام کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے ہر چیز، وہ ہر چیز پر کنٹرول رکھتا ہے۔ لوگوں کے کام نہ آنے پر دکھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ ضرور کسی اور انسان کے ذریعے آپ کا کام کروا دیں گے۔ آپ کو تو اپنا کام کروانے سے مطلب ہونا چاہیے، خواہ کسی بھی انسان کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہ کام کروا دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی انسان سے ڈرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے بلکہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، سوسائٹی سے ڈرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ڈرتے ہیں، فلاں کیا سوچے گا، بس یہی سوچ ہمیں ڈراتی رہتی ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں پناہ دے سکتا ہوں ہر چیز کے خلاف، ہر انسان کے خلاف۔ شیطان جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اللہ ہمیں اس سے بھی بچا لیتا ہے، تو وہ انسانوں سے بھی آپ کو ضرور پناہ دے سکتا ہے، بس آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اس سے بڑا کوئی محافظ نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے خلاف ہمیں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اللہ سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ جب کسی کی پکڑ کرتا ہے تو انسان نہیں بچتا، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کم ہی انسانوں کی پکڑ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں انسانوں کو چھوٹ دیتے ہیں، ان کی عزت دراز کرتے رہتے ہیں کہ آخرت میں ان سے حساب لیا جائے گا۔ ابھی دنیا میں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے اور اپنے اعمال درست رکھنے چاہیے، کسی کا حق نہ ماریں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کی عزت نیلام نہ کریں، کسی سے حسد نہ کریں کہ یہ رب کی تقسیم ہے، کسی کو زیادہ ملا کسی کو کم ملا، اس کی تقسیم پر راضی رہنا سیکھیں۔ جن کو زیادہ ملا ان کا بھی امتحان ہے کہ وہ سارا خود ہی رکھ لیتے ہیں یا آگے تقسیم کرتے ہیں، اور جن کو کم ملا ان کا بھی امتحان ہے کہ وہ رب سے راضی رہتے ہیں کہ رب کو بھول جاتے ہیں۔ مشکل وقت پہ بھی نمازیں نہ چھوڑیں۔ اپنے مشکل حالات میں صبر کرنا اور اچھے وقت کی امید رکھنا ایک احسن عمل ہے، بس کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے آپ کی پکڑ ہو جائے۔ اللہ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہمیں۔
نہ اس وقت ہماری دولت کام آئے گی، نہ کوئی رشتہ داری کام آئے گی۔ اس وقت آپ کا جسم بھی آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف گواہی دے گا۔